الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم حبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرات گرامی، انسان مرکب من الخطأ والنسیان ہے. انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. انسان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے. لیکن اچھا انسان و مسلمان وہ ہے کہ جو غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کر لیتا ہے. انسان کوئی بھی غلطی کرے، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. فرمایا کہ انسان اگر کوئی فحش کام کرے، انسان سے کوئی فاحشہ حرکت ہو جائے، یا انسان اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، تو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرے، رجوع کرے اللہ کی بارگاہ کے اندر. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں درمیان میں ایک لفظ استعمال فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. فرمایا اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ایک حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف فرما دے. اے ربی فاغفر ہو، اذنبت ذنبا فاغفر ہو، مجھ سے گناہ اور غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ. فرمایا میرا بندہ کیا اس بات پر ایمان رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں گناہوں کو معاف بھی کر سکتا ہوں اور میں پکڑ بھی سکتا ہوں گناہوں پر. فرمایا اگر میرے بندے کا یہ ایمان ہے اور میرے بندے کا یہ اعتقاد ہے مجھ پر، مجھے اپنا رب مان رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر ندامت ہے، تو فرمایا کہ میں اپنے بندے کی گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور اپنے بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہوں. تو یعنی اس کا کرم تو دیکھیں آپ، وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں. کوئی بھی غلطی ہو جائے، من یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. فرمایا وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں، مصر نہیں ہو جاتے ہیں کہ گناہ کر لیا اب خود سر ہو گئے اور زیادہ گناہوں کے دلدل کے اندر لگے رہے. پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کے دل پر ایک حجاب آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ. فرمایا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے فإن تاب واستغفر سقل قلبہ. فرمایا فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا، فوراً استغفار کر لی. فرمایا اس توبہ اور استغفار کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، دل اس کا دوبارہ منور ہو جاتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے، فرمایا اس کے دل پر وہ سیاہ نقطے، بلیک سپوٹ اس کے دل پر، اس کے ہارٹ پر لگتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون.
فرمایا ان کے دل پر پردہ آ گیا ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر انسان کا نیکیوں میں دل نہیں لگتا، نیک مجلسوں کے اندر دل نہیں لگتا، ایسی جگہوں پر دل نہیں لگتا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ فوراً میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کی وجہ اس کے دل کی وہ سیاہی اور دل کی وہ کالک ہوتی ہے اور دل کی وہ سختی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو اصرار نہ کرنا، فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لانا۔ اور پھر اس کی برکت تو دیکھو مسلمانوں، قرآن اللہ کا کلام بشارت کیا دے رہا ہے، قربان اس پاکیزہ کلام پر جو ہمارے لیے نور ہے، برکت ہے، رحمت ہے، دلوں کا چین ہے، سرور قلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کر لو، توبۃ النصوح کر لو۔ فرمایا توبۃ النصوح کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی جانور ہوتی ہے، بھینس یا گائے ہے، اس کے تھنوں میں سے دودھ نکل آتا ہے، وہ واپس نہیں جا سکتا ہے۔ فرمایا اسی طرح انسان توبۃ النصوح یہ کرتا ہے کہ جب اس گناہ سے دور ہو گیا تو اب اس گناہ کے قریب کبھی بھی نہیں جائے گا۔ دیکھیں توبہ کی دو بنیادی چیزیں، ایک توبہ کا رکن اعظم ہے اور ایک توبہ کی شرط ہے۔ توبہ کا رکن اعظم جو ہے وہ ہے ندامت، شرمندگی۔ یہ نہیں کہ انسان زبان سے توبہ 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 کہتا رہے اور اس کے دل کے اندر کسی جگہ کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں ہے اپنے کیے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الندم هو التوبہ۔ فرمایا توبہ کیا ہے؟ فرمایا مختصر لفظ کے اندر دو لفظوں میں اگر توبہ کی تعریف اور ڈیفینیشن کو بیان کیا جائے تو فرمایا ندامت کا نام توبہ ہے۔ ندامت ہے تو توبہ ہے، ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، پشیمانی نہیں ہے اپنے کیے پر۔ انسان زبان سے کتنی بھی توبہ توبہ میرے اللہ توبہ کرتا رہے، فرمایا کہ یہ توبہ نہیں ہے۔ تو توبہ کی رکن اعظم یہ ہے کہ ندامت ہو، اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان یہ عہد کرے، یہ وعدہ کرے اپنے رب سے سچے دل کے ساتھ کہ خدایا اب میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر! اگر ایسی توبۃ النصوح مل جائے تو قرآن کہتا ہے، اللہ کا پاکیزہ کلام بشارت اور مجدہ سنا رہا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا اس توبۃ النصوح کی برکت سے۔ یعنی اس کا کرم دیکھیں آپ کہ اس نے کتنا بڑا کرم اور فضل فرمایا کہ انسان سے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئیں، انسان جو ہے پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لاتا ہے تو اللہ بالکل اس کے نامہ اعمال کو صاف کر دیتا ہے، وہ سب گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ کوئی اور بتانے والا، بشارت دینے والا نہیں ہے، خود رب تعالیٰ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا بالکل تمہارے سیئات کو، تمہارے گناہوں کو رب تبارک و تعالیٰ محو و معاف فرما دے گا۔ بلکہ دوسرے مقام پر تو اس سے بڑی سورہ فرقان کے اندر بشارت عطا فرمائی، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہارے سیئات کو، تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو حسنات میں اور نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ یعنی اس سے بڑا انعام، اس سے بڑا درجہ، ایک میں تو مٹا دی، دوسرے میں فرمایا مٹائی تو مٹائی بلکہ ان گناہوں کی جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں درج فرما دی۔ فرمایا تم آ تو جاؤ اللہ کی بارگاہ کے اندر، تم اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع تو لے کر آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو بچھا تو دو، دیکھو رب تبارک و تعالیٰ تم پر کیسا کرم اور فضل فرماتا ہے۔ اور یہ میں گزارش کروں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، امام بخاری نقل کرتے ہیں اور ایک امام مسلم کی روایت ہے، دو روایتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو میں روزانہ انی استغفر اللہ فی الیوم 70 مرۃ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ۔ فرمایا کہ لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف استغفار لے کر آؤ، اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرو، رجوع کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ فرمایا میں روزانہ 70 بار سے زیادہ مرتبہ، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ 100 بار اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تو معصوم ہیں، حضور کے تو صدقے سے گناہوں کو معاف کیا گیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ ان کے تو صدقے سے گناہوں کو معاف کیا،
لیکن تعلیم امت کے لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار 100 بار اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لاتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم الاستغفار، فرمایا تم اپنی زندگی کے اندر استغفار کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے، استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار پڑھتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے تو فرمایا اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے مشکلات ہوتی ہیں، بند راستے ہوتے ہیں، استغفار کی برکت سے ان راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر ہم اور غم کا رب تبارک و تعالی مداوع فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ کس کی برکت سے ناظرین کرام؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا والحی القیوم واتوب الیہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی فرمایا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں بڑا پریشان ہوں، بڑی مشکلات کے اندر گرا ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو اور استغفار پڑھا کرو کثرت کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار۔ ایک اور شخص آیا، کہا حضور میرے روزی کے اندر بڑی تنگی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک اور آدمی آیا، کوئی مشکل بیان کیا، آپ نے فرمایا استغفار۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تو اس نے کہا حضور یہ 3 مختلف لوگ آئے، سب کی مختلف مشکلات تھی، پریشانیاں تھیں، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی عمل اور ایک ہی وظیفہ دیا۔ فرمایا اس میں کیا ہمت حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پاس سے نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر استغفار کے لیے بشارت عطا فرمائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، رجوع لاؤ۔ فرمایا وہ بڑا بخشنے والا ہے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر بارشوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال و اولاد کے اندر بھی برکتیں فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا تمہارے نہروں میں، تمہارے باغات میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں فرمائے گا اور تمہیں روزی کے مختلف ذرائع اور اسباب عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں ایک عمل استغفار اور اللہ کی اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، لیکن شیطان ہے، شیطان لعین ہے جو انسان کو ہمیشہ طول عمل، لمبی امیدیں کہ نہیں ابھی تمہارا بڑا وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی صحت ہے، ابھی شباب ہے، ابھی دنیا کے معاملات ہیں، کہاں تم یہ توبہ اور اس کی طرف جا رہے ہو؟ کر لینا توبہ، بڑھاپا آئے گا توبہ کر لینا۔ اور جنازے بھی اٹھ رہے ہیں، بوڑھوں کے بھی، جوانوں کے بھی، ہدیڑ عمر کے بھی، ہر عمر کا آدمی جا رہا ہے، لیکن اٹھے ہوئے اس جنازے کو دیکھ کر ہم کبھی بھی عبرت حاصل نہیں کہتے یہ اس کا جنازہ، میری ابھی بڑا وقت ہے۔ اور انسان اسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جب میری موت آ جائے گی تب میں توبہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، فرمایا کہ یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے زندگی بھر برائیاں کرتا رہے اور جب موت کا غرغرہ آئے، نزع کی کیفیت آئے تو اب انسان کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ یاد رکھیے گا کہ جو بالکل نزع کی کیفیت اور جو بالکل موت کا غرغرہ ہے، کہا اس وقت تو فرعون جیسا کافر جو زندگی کے اندر ان ربکم الاعلیٰ، ان ربکم الاعلیٰ کہتا رہا، وہ بھی توبہ کرتا ہے۔ انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں، میں ایمان، انی آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، فرمایا اب توبہ کر رہے ہو کہ جب دریا نے تجھے اٹھا لیا ہے، دریائے قلزم کی لہروں نے جب فرعون کو اٹھایا تو اس وقت تو فرعون بھی توبہ کر رہا تھا، اس وقت تو فرعون بھی کہہ رہا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ توبہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ انسان زندگی کے اندر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ آج زندگی کے اندر جو ہے جب اللہ نے موقع عطا فرمایا، اللہ نے یہ گولڈن چانسز عطا فرمائے، یہ مبارک راتیں، یہ لیلۃ البرات، یہ لیلۃ القدر، یہ شعبان المعظم کا مہینہ، یہ رمضان المبارک کا برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ،
یہ مواقع ہے اللہ کی طرف سے زندگی میں ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لائیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں، اور آج اپنی زندگی کے اندر جب اللہ نے زندگی سانسیں عطا فرمائی، اپنے آپ کو تبدیل کرنے اور مرنے سے پہلے وہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نا، موتو قبل ان تموت، مر جاؤ، اپنے آپ کو فنا کر دو، ختم کر دو مرنے سے پہلے۔ یعنی یہ مرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مر جاؤ، مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار لو، جو نفسانی تمہاری خواہشات ہیں، جن خواہشات کی پیروی اور تابعداری کے اندر تم زندگی بسر کر رہے ہو، فرمایا ان نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، اور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع لاؤ، اپنے نفس کو مار دو، اور فرمایا کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی اللہ کی تابعداری کے اندر جب زندگی بسر کرو گے تو پھر وہ موت بھی قابل رشک موت ہوگی۔ فرمایا وہ قبر بھی انسان کی منور و آراستہ ہوگی، میدان محشر کے اندر بھی انسان سرخرو ہوگا، لیکن اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس زندگی کو، ان نعمتوں کو، اس چیز کی انسان نے قدر نہیں کی اور اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع نہیں لایا، تو پھر انسان موت کے وقت کفے افسوس مل رہا ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ ہائے افسوس، میں زندگی کے اندر اللہ کی تابعداری کر لیتا، فرمانبرداری کر لیتا، میں رجوع کر لیتا۔ تو مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ سرخرو ہو کر جاؤ تو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں، لوٹ آؤ اس کی بارگاہ کے اندر، ایک مرتبہ آ جاؤ، اس کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس کی رحمت تمہیں دیکھ رہی ہے۔ ایک قلندر بابا بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہے ہو۔ کہا کہاں تک پہنچی؟ کہا اللہ تو مان گیا ہے، اللہ کے بندے نہیں مان رہے۔ پھر ایک دن قبرستان میں بیٹھے ہوئے، کہا بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہا کہاں تک پہنچی؟ فرمایا اب بندے مان گئے، اب رب نہیں مان رہا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب زندگی روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو گیا اس وقت کچھ نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس روح اور جسم کے رشتے کے قیام کے ساتھ اور بقا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع اور استغفار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔